آئیے ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور خدا ان کے کلام میں جو ہے ہمیں تقویت ملتی ہے، خدا ان کے کلام میں ہمیں جو ہے وہ روشنی اور رہنمائی ملتی ہے، ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے خدا ان کے بندہ کے لیے، خدا ان کے کلام کے لیے، اور خدا ان کے بندہ کو ہم ویلکم کریں گے جو آج ہمارے درمیان میں خدا نے انہیں آج موقع دیا ہے، انہیں بھیجا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہیں خدا ان کی آواز کو ہمارے تک پہنچا سکیں۔ تو ہم زوردار تالیاں بجائیں گے کیونکہ وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق ہے، اور اس کا کلام سچا ہے، وہ اٹل ہے، وہ لا تبدیل کلام ہے۔ تو آئیے ہم خدا ان کی آواز کو سنتے ہیں۔ Yes, Lord, thank you. پریز دی لارڈ۔ اور آج ہم خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے، جس نے آج ہمیں یہ فضل، یہ موقع، یہ وقت عطا کیا کہ اسی کے فضل سے، اسی کے نام کے جلال کے لیے آج ہم اکٹھے ہوں، اور اسی کے پاک کلام میں سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، آج پھر ایک نیا زندگی بخش کلام اسی کی روح کی ہدایت سے سنیں۔ تو میری دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے، آپ سب کو بہت برکت دے۔ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں اگر کوئی سوال ہے تو خداوند آج کے کلام کے ذریعہ سے ان کا جواب ہمیں دے، اور سب سے بڑھ کر کہ خدا اپنے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی تسلی، اطمینان اور شادمانی بخشے۔ تو آج کلام جو ہم سنیں گے، اس کا جو ٹاپک خدا نے دیا وہ ہے خدا کے وعدے اور ایماندار کی زندگی، روحانی اور جسمانی جنگ۔ تو اس مضمون کے ٹاپک کے لحاظ سے ہم جو پہلی آیت پڑھیں گے وہ ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کے 15ویں باب کی 7ویں آیت۔ اور خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو، وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خداوند کے پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی۔ آج ہم نے جو بائبل کی آیت پڑھی، انجیل مقدس کی جو آیت پڑھی، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر ہم خدا میں قائم رہتے ہیں تو اس کی باتیں ہم میں قائم رہتی ہیں، اور پھر ہم جو کچھ مانگیں گے وہ ہمارے لیے ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بھی ایماندار ہے وہ بیسیکلی کلام پر پریچ کرتا ہے، کلام کو بیس بنا کر پریچ کرتا ہے۔ تو اس میں جو میرے سامنے حوالے آئے، جو دو ریفرنسز آئے، ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے یوسف کا، جو کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے سب سے چھوٹا تھا، اور ہم سبھی اس کی کہانی سے، اس کے واقعات سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس طرح اس کے بھائیوں نے اس کو بیچ دیا، پھر وہ ایک دوسری جگہ پر بیچا گیا جس کا نام پوتیفار تھا، جس نے یوسف کو خرید لیا اور اس کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اور پھر اس شخص نے دیکھا کہ جس کام میں بھی یوسف اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے، وہ کام جو ہے وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے، اور اس میں خدا کی برکت آ جاتی۔ تو اس نے پھر دیکھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ واقعہ ہی کوئی خاص شخص ہے۔ اور ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس نے پھر آہستہ آہستہ سارا کچھ اس کو جو ہے وہ دے دیا۔ تو وہ صرف جو ہے وہ اپنا کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، باقی سے کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اسے ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جو اب اس کے پاس شخص آ گیا ہے یوسف کی شکل میں، وہ اس کے تمام کاموں کو بھی سنبھال لیتا ہے، اور خدا بھی اس کے ساتھ ہے، ہر چیز جس میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام، اس کا آقا اس پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ہر چیز کا اس نے اس کو جو ہے وہ اختیار دے دیا کہ جیسے تم نے چلانی ہے اس کو چلاؤ، کاروبار کو بھی دیکھو، پھر جو باقی ملازم ہیں، خادمین ہیں، ان کو بھی دیکھو کہ کیسے کس کو کس کام پر لگا۔ تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک غلامی سے نکل کر وہ ایک اختیار میں آ گیا ہے۔ اٹ مینس کہ اس کے اختیار میں اب چیزیں آ گئی ہیں، اس کو اپنا
پہلے سے بڑا، پہلے سے زیادہ میننگ فل محسوس ہونا شروع ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کے آقا کی بیوی نے اس کے ساتھ بدفعلی میں جانے کی کوشش کی تو یوسف اس سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگا۔ اٹ مینس یوسف اس وقت جوان تھا، وہ حسین تھا، اور ہر انسان کی طرح اس میں بھی جسمانی خواہشات تھیں، لیکن وہ خدا کے حکموں پر، خدا میں قائم رہنے والا شخص تھا۔ اور اس کو پتہ تھا کہ میں جب اپنے آقا کی غلامی کر رہا ہوں، اس کا کام کر رہا ہوں، تو کس چیز پر میرا اختیار ہے اور کس چیز پر میرا اختیار نہیں۔ اور اس نے اس گناہ میں گرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہر چیز اس کے اختیار میں تھی، وہ جیسا چاہتا ویسا کرتا، لیکن اس نے اس اختیار کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اس گناہ سے بھاگا۔ بھاگنے کے بعد وہ پھر سے بہت سی مصیبتوں میں گر گیا۔ تو وقتی طور پر تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو وہ روحانی باتوں کی طرف یا خدا خوفی کی راہ پر چلتے ہیں تو پھر مصیبتیں ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے بعد پھر یوسف ایک دفعہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مصر کا جو ہے وہ اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ مطلب اس حکومت میں، اس ایریا میں جو سب سے بڑا اختیار ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جب بھائی واپس آتے ہیں، ان کا جب دوبارہ ملاپ ہوتا ہے، تو وہ سارے واقعے سے ہم اچھی طرح سے واقف۔ تو اس واقعہ کو صرف ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی سے ملتا جلتا ہم ایک دوسرا واقعہ دیکھیں گے، جہاں پر اسرائیلیوں کو خدا مصر سے نکال کر لاتا ہے موسیٰ کے ذریعہ سے۔ تو اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اسرائیلیوں کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ حالت خراب تھی، وہ غلامی میں تھے، بہت زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا، اور ہر دن ان پر زیادہ سے زیادہ مشکلات کو، زیادہ سے زیادہ سخت کام کو ان سے لیا جاتا تھا۔ لیکن پھر جب خداوند کا حکم ہوا تو موسیٰ کی قیادت میں اسرائیلی جو ہیں وہ مصر سے نکلے۔ اور کیسے نکلے؟ مصریوں کا سونا، چاندی، یہ سب لے کر نکلے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ اتنی ان کی عزت ہوئی اسرائیلیوں کی، اس قدر ان کا روب دبدبا مصریوں پر ہو گیا کہ انہوں نے جو کچھ مصریوں سے مانگا انہوں نے ایز اٹ از ان کو دے دیا، کہ یہ لوگ بس یہاں سے چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ پورے مصر پر جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ نکلے، اٹ مینس کہ آزادی سب لوگوں کے لیے تھی، لیکن جیسے ہی وہ مصر کی غلامی سے نکل کر باہر نکلتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر اپنے لیے سونے کا جو ہے بچڑا بنا کر اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو لوگ تو سارے جو ہے وہ وہاں سے نکلے تھے وعدہ کی سرزمین میں جانے کے، لیکن انہوں نے اپنی جسمانی ضرورتوں اور خواہشات پر زیادہ تکیہ کر لیا۔ کبھی ان کو بیابان میں جو ہے وہ پانی کی قلت ہو جاتی، جسمانی خواہش، کبھی ان کو گوشت کھانے کی ضرورت پڑ جاتی، جسمانی خواہش۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے تو بہت زیادہ دیر لگا دیا پہاڑ سے اترنے میں، تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک سونے کا بچڑا بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں جو ہمیں ملک مصر سے نکالنا ہے۔ تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ جسمانی خواہشوں میں گرتے ہیں، اور پھر وہ خدا کی راہ سے بھی بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس خدا کی قدرت، اس کے جلال پر، اس کے حکموں پر نہیں ہوتا، صرف جسمانی خواہشات پر ہوتا ہے۔ اور جسمانی خواہشات کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو وعدہ کی سرزمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یوسف خدا کی مرضی پر چلتا ہے، خدا خوفی میں چلتا ہے، وہ مصر کا حکمران بن جاتا ہے، مصر پر سب سے بڑا جو عہدہ ہوتا ہے وہاں پر آ جاتا ہے، کل اختیار اس کو دے دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیلی وعدہ کی سرزمین کے لیے مصر سے نکلتے ہیں، وہ راستے میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جسمانی خواہشات پر چلتے ہیں۔
اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان روحانی باتوں خدا خوفی میں چل کر کدھر پہنچتا ہے، اور خدا آپ کو ایک غلامی سے نکال بھی رہا ہے، لیکن آپ پھر جب جسمانی چیزوں اور خواہشوں میں گرتے ہیں تو آپ پھر ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم بھی اکثر جو ہے وہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، تو میں اب یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس ٹائم میں بہت دفعہ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں شارٹ کٹس آتے ہیں جو کہ جسمانی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن خدا کی راہ سے ہمیں ہٹا دیتے، خدا سے دور کر دیتے۔ تو جو پہلی آیت میں نے مقدس یوحنا کی انجیل میں پڑھی کہ میری باتیں تم میں قائم رہیں، تم مجھ میں قائم رہو تو میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو خدا کے باتوں پر اگر ہم یقین رکھیں، اس کی باتوں پر یقین رکھیں کہ اس نے سب کچھ دینے کا وعدہ کیا، صرف ہمیں اس کے حکموں پر چلنا ہے، اس کے خوف کو اپنے دل میں رکھیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو خدا کی پاک مرضی اور اس کے حکموں کو خلاف ہو۔ تو یہاں پر میں ایک آیت پڑھوں گا، یسایہ 49 باب اس کی 15 سے 16 آیت۔ اس میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں جو اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ یہاں پر کیونکہ ہمارے کچھ بہن بھائی انڈیا سے بھی ہیں، تو جب بہت زیادہ خالص اردو آ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے سمجھنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو لکھا ہوا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ شیر بیسکلی شیر خوار ہوتا ہے جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے، جو بالکل ہی چھوٹا ہوتا ہے، کچھ مہینوں کا کہہ لیں، تو بالکل وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بھول سکتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اپنے شیر خوار بچے کو، مطلب بالکل چھوٹا بچہ۔ اور یہاں پر بہت سی مائیں بھی موجود ہیں، میں بھی ایک باپ ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو، وہ شیر خوار بچے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ اٹھ کر کہیں پر جا سکتا ہے، نہ وہ خود سے اپنا کام کچھ کر سکتا ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف ہے وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ بھی ماں باپ نے اس کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں رو رہا ہے۔ تو خداوند نے اپنے کلام میں یہ لکھا کہ جیسے شیر خوار بچے کو ماں نہیں بھول سکتی، لیکن شاید ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے، لیکن خدا اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو نہیں بھولتا۔ تو آج مدرس ڈے بھی ہے، تو یہ جب میں کلام تیار کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آیت آئی، تو شاید سم ہاؤ یہ آج اس کلام سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں ماں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل سمجھ سے خدا کو جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ اٹ مینس کہ خدا کے ساتھ جب آپ کا پیار ہے تو اس میں کوئی بھی شخص خدا کے پیار سے زیادہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا آپ کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے، اس نے آپ کے گناہوں کا فدیہ دیا، اور بے شک ہم کہتے ہیں دنیاوی طور پر کہ ماں کے پیار کی طرح کا دوسرا کوئی پیار نہیں، لیکن یہاں پر اگین جب ہم بات کر رہے ہیں جسمانی اور روحانی عالم کی، تو بے شک جسمانی طور پر ماں سب سے زیادہ پیار کرنے والی شخصیت، لیکن اس سے بھی اگر بڑھ کر ہمیں کوئی پیار کرتا ہے تو وہ ہمارا خدا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہی خدا ہے جس نے
میرے اور میری ماں کے درمیان اس رشتے کو بنایا، وہی خدا ہے جس نے میرے باپ کے ذریعہ سے مجھے اس دنیا میں، تو وہی سب سے بڑا ہے، اور اسی کے نام کی تمجید، اسی کے نام کو جلال ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میرے ذہن میں تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ٹاپک تھا، وہ یہ کہ میں اکثر اب کچھ جب خادمین کو سنتا ہوں خدا کی خدمت کرتے ہیں، روح سے معمور لوگوں کو، کلام سنانے والے لوگوں کو، تو اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ آج کل بہت سے ایسے خادمین ہیں جو اپنی لائف سٹائل کو انہوں نے بہت زیادہ لگژری کر لیا ہے، اپنے رہن سہن پر بہت زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں، بہت لیوش ان کی جو ہے وہ لائف ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کے پیسے سے کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سارے خادم ایسے نہیں، کچھ خادم ایسے ہیں۔ تو کچھ خادم ایسے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خادمین ہیں ان کو وہ جو خادم اپنے لیکچر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے خادم بڑی جو ہے وہ فراوانی سے اور خدا کے پیسے کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنی لیوش سٹائل کے لیے، تو اٹ مینس کہ جو خادم پریچ کر رہے ہیں وہ ان کچھ خادمین کو جانتے ہیں۔ تو آج اس پلیٹ فارم سے اس وقت میں جو میرے ذہن میں جو میری دل میں ایک بات آئی کہ میں اس کو ضرور کروں کہ خادم ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی دوسرے خادم کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو میں دو طریقوں سے ایکسپلین کروں گا، اور آپ یہاں پر سبھی لوگ خدا کا ایکسپیرینس رکھنے والے ہیں، روحانی ایکسپیرینس کرنے والے لوگ ہیں، جسمانی عقل سمجھ بھی رکھتے ہیں۔ اگر میں اس بات کو اچھے سے ایکسپلین نہیں کر سکتا تو آف کورس یہ جب عبادت ختم ہوگی تو آپ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، کیونکہ اگین جو میں محسوس کرتا ہوں ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو، لیکن اس کو میں نے دنیاوی طور پر بھی اور کلام کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی خادم کے متعلق یہ کہتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں لیتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم منافقت کر رہے ہیں، ہمیں اس شخص کا نام پتہ ہے۔ اگر ہمیں اس شخص کا نام پتہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنی عیاشی پر یا اپنی زندگی پر پیسہ لگا رہے ہیں، تو ہمیں اس شخص کا نام بھی بتانا چاہیے، اس کا کوئی ثبوت بھی دینا چاہیے کہ اس شخص نے ایسے کیا ہے، اس شخص نے اس جگہ پر پیسے کا غلط استعمال۔ لیکن وہ لوگ وہ خادمین کسی کا نام نہیں لیتے، صرف ایک جنرل بات کرتے ہیں کہ سارے خادمین نہیں، کچھ خادمین اپنی زندگی پر بڑا پیسہ لگا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، تو آپ اس خادم کے پاس جا کر اس کو بتائیں کہ پاسٹر جی، ایونجلسٹ یا کوئی بھی خدا کا جو خادم ہے، آپ یہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ بائبل کے متعلق بائبل کے مطابق یہ اپنی زندگی نہیں گزار رہے، آپ خدا کے پیسے کو اور چیزوں پر یا فضول خرچی میں جو ہے وہ آپ اس سے کر رہے ہیں خدا کے پیسے سے۔ لیکن وہ وہاں نہیں جاتے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی خادم اپنی خدا کے پیسے کو غلط استعمال کر کے گناہ کر رہا ہے، تو اس خادم کو، جو خادم غلط طور پر پیسے کو استعمال کرے، اس کو جا کر بتانا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو پتہ ہے تو اس کو انفارم کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے، تاکہ وہ جہنم کی آگ میں نہ گرایا جائے، بلکہ وہ اس خادم کی آواز کو سن کر، اس کے پیغام کو سن کر، کلام کے مطابق چل کر اپنی غلطی سے، اپنی فضول خرچی سے باز آئے۔ لیکن اگر وہ خادم اس کو بتا بھی نہیں رہا تو وہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کے گناہ کو وہ جانتا ہے لیکن اس کے متعلق اس کو بتا نہیں رہا۔ اور دوسری طرف اگر اس خادم کے پاس کسی پاسٹر کے خلاف، کسی ایونجلسٹ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو
تو اس کو اس خادم کا جج نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب ہم جج کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر لا رہے ہیں۔ تو ان دونوں سینیریوز میں جو خادم الزام لگا رہا ہے اس کو یہ الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر اس کو پتہ ہے تو پھر پاسٹر کو انڈیویجولی مل کر اس کو بتانا چاہیے، اس کو پیغام دینا چاہیے۔ آگے سے جو بندہ غلط ہے، جو فضول خرچی کر رہا ہے، وہ سنتا ہے نہیں سنتا یہ اس پر ہے۔ ہم اس بندے کو پیغام دے کر خدا کا اپنا کام کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا کام ہے کلام سنانا، کلام بتانا، اس کو امپلیمنٹ کروانا نہیں۔ وہ ہر بندے کی اپنی انڈیویجول زندگی میں اس نے کیسے اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے، یہ اس بندے پر ڈیپینڈ۔ اور اگر دوسری طرف اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تو وہ اس طرح کے باتیں سرمنس میں لوگوں کے سامنے، اجتماع کے سامنے نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ وہاں پر اپنی برکت لینے آتے ہیں، کلام سننے آتے ہیں، تسلی کی بات کو سننے آتے ہیں۔ یہ نہیں سننے آتے کہ شاید نیکسٹ ٹائم اگر وہ کسی پاسٹر کو ملیں گے یا کسی پاسٹر کی عبادت میں جائیں گے تو شاید وہ پتہ نہیں پیسے کھانے والا پاسٹر نہ ہو۔ تو اس طرح سے ایک عجیب طرح کی جو ہے نا وہ کلام تسلی دینے والا ہوتا ہے۔ کلام آپ کو شش و پنچ میں نہیں ڈالنے والا ہوتا ہے، نہ آپ کو انزائٹی میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ خدا کے بہت سے خادمین پیسہ کھاتے ہیں یا فضول خرچیاں کرتے ہیں، تو لوگوں کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ لوگوں کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ جو خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ جو کوئی روح سے معمور بندہ بھی ہوگا، جو خالص خدمت بھی کر رہا ہوگا، اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو آج میری گزارش ہے آدمین سے، لوگوں سے جو پریچ کرتے ہیں، کہ پلیز اس ٹرینڈ کو نہ چلائیں۔ دو سینیریوز ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر انڈیویجولی اس شخص کو جا کر، اس پاسٹر کو جا کر کہیں کہ آپ گناہ میں ہیں، آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، خدا کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو برائے مہربانی کسی کا جج نہ بنے۔ ججمنٹ خدا کا کام ہے اور یہ اسی نے کرنی ہے۔ اور اس کے متعلق میں آپ کو حوالہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 7 باب اس کی 21 آیت سے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو، مگر وہی جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو یہ ہے جو خداوند یسوع مسیح اس دن ان خادمین سے کرے گا جو اپنی خدمت خالص طریقے سے نہیں کر رہے۔ پریچنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو لوگوں کا مجمع ہے جو شفا لینے آتے ہیں، آپ نے صرف ان کو پریچ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی ہم خدمت بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ میں گر رہا ہے یا گناہ کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو پریچ کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ اس کی کریکشن کرنا، اس کو کلام کے مطابق تعلیم دینا، یہ بھی آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ کا صرف یہ فرض نہیں کہ آپ صرف عام لوگوں کو تعلیم دیں، خدا کے لوگوں کو بھی کلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی اپنی راہ سے بھٹک رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں، اس سے بات کریں۔ اگر وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ پھر اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن فار گاڈ سے اس طرح سے اپنے سرمنس میں کائنڈلی کہنا بند کر دیں۔ جو بھی خادمین سنیں گے کہ خدا کے بہت سے خادمین جو ہے وہ اچھی یا ٹھیک خدمت نہیں کر رہے، تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو نہ بولیں پبلک میں، لوگوں کے سامنے۔ اس طرح سے لوگ جو ایمان کے ساتھ آتے ہیں ان کے ایمان میں کمی ہوگی اور ان کے ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ ان کا سرمنس سننا ان کے لیے جو وہ برکت کا نہیں بلکہ ایک شش و پنچ کا جو ہے وہ وسیلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر اگین بیک ٹاپک، ہماری بہت سی خواہشات جو ہیں وہ دل سے ہوتی ہیں، اور دل کو بہت زیادہ کلام میں اہمیت دی گئی ہے۔ بہت زیادہ کلام کی آیات ہیں جو دل سے ریلیٹڈ ہیں۔
تو جیسے میں پہلے خواہشوں کا ذکر کر رہا تھا کہ انسان کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں بخش. اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، آپ سب لوگوں کا بھی شاید اس طرح سے کوئی تجربہ ہوا ہو، جب ہم کسی بہت بڑے مال میں جاتے ہیں، کسی بہت بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں، کسی بڑی جو ہے وہ لگژری والی جگہ پر جاتے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں عجیب عجیب طرح کی جو ہے وہ خواہشیں آتی ہیں کہ یار ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہو، ہم بھی یہ برانڈ افورڈ کر سکیں، ہم بھی اس طرح کا گھر خرید سکیں، ہم بھی اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہ سکیں، ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. تو اس طرح سے پھر آپ کے دل میں جو ہے وہ خواہشات آتی ہیں، جہاں پر پھر انسان کی سوچیں دوسری طرف جاتی ہیں کہ سب کو کرنے کے لیے پیسہ کیسے نہ. اگر تو آپ کی وہ اپنی خواہش ہے تو آپ کچھ بھی کر کے شاید وہ چیز لے لیں گے، لیکن وہ خدا کی مرضی نہیں. اور اگر وہ خدا کی مرضی نہیں تو پھر آپ خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خدا نے آپ کے لیے رکھی نہیں. پھر آپ کو اس کے لیے دوسری راہوں پر جانا پڑے گا، غلط کام کرنے پڑیں گے، جھوٹ بولنا پڑے گا، عجیب عجیب غلط طریقوں سے پیسہ کمانا ہوگا. اس میں ہم دیکھتے ہیں سیمسن کی مثال کلام میں کہ وہ خدا کا نذیر تھا، قوت سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ بھی جب جسمانی خواہشوں میں گرا تو پھر الٹیمیٹلی بہت ہی زیادہ بری حالت میں وہ چلا گیا. اس کو پکڑ لیا گیا، قید کر لیا گیا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب اس سے بار بار اس کی قوت کا راز پوچھا گیا اور جب وہ بالکل اکتا گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا دل کھول دیا، اس عورت کے سامنے اپنا دل کھول دیا اور اس کو بتا دیا کہ میری طاقت کا راز کیا ہے. تو اسی طرح سے ہم بھی بہت دفعہ اپنے دل کو کھول کر اپنی بہت ساری خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پانا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوت سے، اپنے زور سے، جبکہ وہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی. بلکہ ہمیں خدا کے وعدوں پر، اس کے کلام پر چل کر اس کی برکتوں کو پانا، تاکہ ہم نہ صرف اس دنیا میں تسلی و اطمینان پائیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بڑی برکت. آمین. ہم زوردار تعلیم بجائیں گے خوبصورت کلام کے لیے. بے شک خداوند جو ہے وہ مہربان خدا ہے، اور جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں تو وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے، اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اور بائبل میں جتنے بھی وعدے ہیں وہ سب ایماندار لوگوں کے لیے ہیں، سب اس کے وفادار لوگوں کے لیے ہیں. اور بے شک دوسروں کو جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے، وہ خدا کا کام ہے، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے اور کس طرح سے ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اگر ہم دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ خداوند ان کو تو ہدایت دے، حکمت دے، لیکن ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا. لیکن معاشرے میں بہت ساری ایسی برائیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں جو ہے وہ ذکر کرنا ہوتا ہے، ایسی چیزیں، ایسی کڑوی جڑیں جن کا ہمیں ذکر کرنا اور ان سے ہمیں کیئرفل ہونا ضروری ہوتا ہے. اور ہم جو ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو ہم جج نہیں کر سکتے. ہمیں نظر ضرور رکھنی ہے، روحوں کو ضرور پہچاننا ہے کہ کون سی روح جو ہے وہ خداوند کے روح سے بھری ہیں اور کون خداوند کی روح کی ہدایت سے خدمت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، اور اسی لیے جو ہے ہمیں یہ سارا کچھ پہچاننا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بھی نورانی فرشتہ بن جاتا ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں. تو آئیے ہم جو ہے اس کلام کی شکر گزاری کے لیے ہم دعا کریں گے بھائی فیاض کے ساتھ مل کر. ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور چکاتے ہیں، اپنی آنکھ بند کرتے ہیں، دل خداوند کے آگے ڈالتے ہیں، کلام کی شکرگزاری کی دعا کرتے ہیں. قدوس قدوس الفاظ خداوند تیرے حضور اٹھے ہوئے، تیرے نام کی عبادت کریں، تیرے نام کو عزت جلال دیں.
خداوند کلام سے اور کلام کی سچائیوں سے اور کلام کی میٹھی باتوں سے ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنے. خداوند نہایت شکر گزار ہوں خادم امروز گرین کے لیے جس کے وسیلے سے ہم نے تیرا کلام سنا، تیرے منہ کی باتیں سنی اور کلام کی سچائیاں ان کو جانا پاتا. بندہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، اپنے اور اپنے مکاش کے بھید ہم اس پر اعان کر تاکہ اور بھی خداوند کثرت کے ساتھ تیرے کلام کی خدمت کر سکے اور بہت ساری روحوں کو بچانے کا لیے نجات وسیلہ بن سکے. خداوند آپ کلام میرے لیے، ہم سب لیے اور جتنے لوگ اس چینل پر سنے خداوند برکت وسیلہ بنے. خداوند تیرے کلام سے ہم نے سیکھا کہ اگر تجھ میں قائم رہتے ہیں بہت سارا پھل لاتے ہیں. خداوند ہم تیرے فضل کو، تیرے ترس کو اور تیرے قوی ہاتھ کو اپنے لیے مانگتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ میں مضبوط ہوتے جائیں اور تجھ میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں. پاک خدا دیکھ اسی طرح جب کہ ہم مدرس ڈے کی خداوند سیلیبریشن میں آ چکے ہیں، پاک خدا ہم اس کے لیے بھی خداوند ماؤں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. خدا دیکھ خداوند جتنی ہماری بہنوں کو خداوند تو نے فیق دی یہ فضل بخشا کہ وہ ماں بن سکے. خداوند دیکھ آج کے دن میں ان کو مبارکباد پیش کروں. آج کے دن میں ان کو زندگی، صحت اور تندرستی کی دعا دیتا ہوں تاکہ وہ اچھی ماں کر اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں. خداوند پاک خدا پاک میں لکھا ہے اس کی کتاب میں کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا، عمر کی درجی پائے گا. اور خدا توفیق دے آج کو بھی بیٹوں بیٹیوں کی کہ وہ اپنی ماں کی اب باپ کی بھی عزت کرے تاکہ خدا عمر کی دراز پا سکے، اس دنیا میں اور اگلے جہان میں برکت پا سکے. خدا تو جو وعدوں کا سچا اور عادل خدا ہے اور اپنے تیرے سارے وعدے جو ہاں کے ساتھ ہے، تو اپنے لوگوں کا، اپنے فرزندوں کا ہر طریقے سے خیال کرتا ہے. دیکھ خدا تیرے خادم نے کلام سنایا اور ہم نے یہ جانا کہ کس طرح خدا موسیٰ جو ہے وہ خدا تجھ میں قائم رہا، یوسف تجھ میں قائم رہا، یشوع تجھ میں قائم رہا. اور خدا تیرے مقدس لوگوں کی زندگی سے خدا سبق حاصل کرتے ہیں، خدا لیسن لیتے ہیں پاک. اور پھر اسی طرح خدا پاک خدا آج یہاں پر دعا میں تیرے آگے درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھ تو نے حنا کو توفیق دی کہ وہ اپنے بیٹے سیمون کو لے کر ہیکل میں جاتے، اور تو نے اسی طرح ماں مریم کو، مقدسہ مریم کو توفیق دی کہ وہ اپنے بیٹے یسوع کو لے کر ہیکل میں جاتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ پاک کلام جو ہے ماؤں کے کردار کو بھی بڑا واضح کر. پاک خدا تمہیں فضل دے کہ ہم ان ساری باتوں کو سیکھ سکے اور اپنی ماؤں کو، اور جتنی میری بہن مائیں بن چکی ہیں، جتنی بیٹیاں مائیں بن چکی ہیں، اور دنیا میں جتنی مسیح قوم میں جتنی مائیں ہیں، ان کے لیے خدا میں تیرے قوی کو، تیری حکمت اور دنائی کو مانگتا ہوں. پاک خدا تو نے خوب خدا اپنی برکات سے لمال کر تاکہ وہ اپنی فیملی کو اکٹھا کر چل سکے. پاک خدا او خدا پاک خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی ساری خدا سیٹنگ کے لیے، آج کے سارے اکٹھے ہونے کے لیے، آج کے صبح کے لیے. خدا جو تیری بیٹیوں نے سہ ہے، میں تیری بیٹیوں کے لیے، نصرت جی کے لیے، نسرین اختر کے لیے برکت کی کرتا ہوں. اسی طرح خدا ہماری بہن پونم کے ساتھ ہے، ہماری بیٹی ماریا ہمارے ساتھ، اور مسکان ہمارے ساتھ ہے. میں سب کے دعائیں خیر کرتا ہوں، بھلائی کی کرتا ہوں. اور تیرے خادم گریفن کے لیے ختم تیرے ہاتھ کو برکت کو مانگتا ہوں. تو اپنے بندہ کو عمر کی حاضی پھر سلامتی دے، تو اس کو جوانی میں نہ، اور خدا خوب اسے اپنے کلام کی خدمت کے لیے استعمال مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین. آمین. آئیے اب ہم خدا ان کی